آج میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، پھر وہی شور شرابہ اور بیوی کا وہی رونا دھونا۔ اماں تو اس روز روز کی بیماری کے دورے سے تنگ آ ہی چکی تھیں، اب میں بھی تھکنے لگا تھا۔ جمعرات کے دن میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا، میری بیوی کی حالت خراب ہوتی، اسے دورہ پڑ جاتا اور پھر مجھے مولوی عبدالکریم کے پاس لے کر جانا پڑتا۔ آج بھی میں گھر میں داخل ہوا تو حالات مختلف نہ تھے۔ میری بیوی سر پکڑے بیٹھی تھی، کبھی اپنے بال نوچتی تو کبھی حلق سے عجیب عجیب آوازیں نکالتی۔ اماں تو اس کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا جاتی تھیں۔ بہرحال میں نے اپنی گاڑی نکالی، اماں نگین کو سنبھالتی ہوئی گاڑی تک لے آئیں۔ نگین کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی۔ میں جلدی سے گاڑی ڈرائیو کرتا اسے مولوی عبدالکریم کے آستانے پر لے گیا۔ مولوی عبدالکریم شہر کے نوجوان مگر جانے مانے مفتی صاحب تھے۔ ان کے پاس جو بھی جاتا اسے ضرور شفا ملتی۔ میری بیوی کا معاملہ بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ ہر جمعرات میں اسے مولوی عبدالکریم کے پاس لاتا اور وہ اسے دم ڈالتے تو یہ ٹھیک ہو جاتی۔ میں تو اسی پر خوش تھا کہ چلو زندگی میں سکون تو ہے۔ ہفتے کے باقی دن آرام سے کٹ جاتے تھے۔ خیر مولوی عبدالکریم کے آستانے پر پہنچ کر میں نے اور امی نے اسے ان کے آستانے میں چھوڑا اور خود باہر آ کر بیٹھ گئے۔ اماں بھی پریشان تھیں۔ ہر بار جب بھی نگین مولوی عبدالکریم کے ساتھ جاتی اسے آدھا گھنٹہ لگ جاتا۔ مولوی صاحب دم کرتے اور اسے باہر بھیج دیتے، بلکہ یوں کہیے کہ وہ خود ٹھیک ٹھاک باہر آ جاتی۔ مگر آج آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا، نگین ابھی تک باہر نہ آئی تھی۔ مجبوراً میں خود ہی اٹھ کر آستانے کی طرف بڑھا کہ اسی دم نگین کے قدموں کی آواز آئی اور وہ آستانے سے باہر آ گئی۔ وہ مکمل ٹھیک تھی، مگر اس کے چہرے پر عجیب سی پریشانی تھی جسے میں سمجھ نہیں سکا گیا۔ اماں مجھ سے کہنے لگی کہ ہمیں اس کا کوئی مستقل حل ڈھونڈنا ہوگا۔ کل کو مولوی عبدالکریم نہیں ہوں گے تو ہم کیا کریں گے؟ ساری زندگی تو ہم یوں درباروں کے چکر نہیں لگا سکتے۔ بہتر ہے کہ تم مولوی صاحب سے خود بات کرو اور اسے کوئی تعویذ لے کر دو جس سے کہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ بہرحال میں نے سوچا اگلے دن دیکھی جائے گی۔ اگلی جمعرات آئی، نگین کی حالت پھر خراب ہو گئی۔ میں اسے لے کر مولوی عبدالکریم کے آستانے پر پہنچا۔ جیسے ہی آستانے کے اندر قدم رکھا مجھے مایوسی ہوئی، کیونکہ اب کی بار مولوی عبدالکریم وہاں موجود نہیں تھے۔ ان کی جگہ کوئی ادھیڑ عمر کا آدمی تھا۔ یہ بھی حلیے اور شکل سے مفتی ہی لگتا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ ان کے پاس میری بیوی کا علاج ہے بھی یا نہیں۔ خیر میں نے نگین کو اندر جانے کو کہا۔ نگین اندر گئی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، مگر 2-3 منٹ بعد جب وہ آستانے سے نکلی اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کی طبیعت تو بحال ہو گئی ہے، مگر ابھی تک وہ بہت خوفزدہ تھی۔ اسی اثنا میں مولوی صاحب بھی اٹھ کر باہر آ گئے۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ انہوں نے ہمیں سلام دعا کے بعد پوچھا۔ تب میری اماں بتانے لگیں کہ میری بہو کو مستقل ایک مسئلہ ہے۔ جمعرات کو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، پھر اسے مولوی عبدالکریم کے پاس لانا پڑتا تھا، مگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی مستقل علاج ہو جائے۔ مولوی صاحب نے اماں کی بات دھیان سے سنی اور بولے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو 3 دن اور 3 راتوں کا چلہ کاٹنا پڑے گا، لیکن اس میں بہت احتیاط اور دھیان کی ضرورت ہوگی۔ ساتھ ہی آپ کو یہ لوازمات بھی چاہیے۔ مولوی صاحب نے جب لوازمات کی فہرست بتائی، اماں کا تو سر گھوم گیا۔ بولی، یہ تو میں نہیں کر سکتی۔ اگر آپ ہماری طرف سے یہ چلا کر دیں، ہم آپ کو ساری چیزیں مہیا کر دیں گے یا ان کی قیمت ادا کر دیں گے۔ مولوی صاحب بولے، ٹھیک ہے، میں یہ چلا خود اپنی طرف سے کر لوں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو نگین کو میرے آستانے پر چھوڑنا ہوگا۔ مجھے اور اماں کو تو مولوی صاحب کی مہارت پر پہلے ہی یقین ہو گیا تھا، کیونکہ جس طرح 5 منٹ میں نگین کی حالت بہتر ہوئی تھی، اس سے پہلے والے مولوی صاحب کے ہاں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہ 1.5 گھنٹہ دم کرتے تب کہیں جا کر نگین کی حالت سنبھلتی۔ اب کی بار نگین بالکل درست تھی، اس کی حالت بالکل ٹھیک تھی، البتہ وہ ذرا سہمی ہوئی تھی۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ آپ کی بیوی کو 3 دن آستانے میں رہنا پڑے گا، تب جا کر اس کا مستقل علاج ہو سکے گا۔ اس پر جو سایہ عاشق ہے اسے بھگانے میں مجھے کافی محنت لگے گی۔ ایسے میں مریضہ کا یہاں ہونا موجود ہے، اگر وہ اپنے گھر میں یا کسی دوسری جگہ پر ہوگی تو اسے نقصان ہو سکتا ہے۔
یہ دیکھ کر نگین کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ بولی میں یہاں 1 منٹ نہیں رکوں گی، مجھے گھر میں بالکل ٹھیک ہوں، میری طبیعت کو کچھ نہیں ہوا۔ یہ سن کر مولوی صاحب بولے آپ کی بیوی کا مستقل علاج کروانا ضروری ہے، ورنہ اس کی حالت دوبارہ خراب ہو جائے گی۔ یہ جتنا مرضی کہے، اس کے اندر جو سایہ موجود ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کا علاج ہو۔ میں تو کہوں گا آپ اسے یہیں چھوڑ جائیں، کیونکہ اس کا علاج ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ کل کو یہ آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ غرض انہوں نے ایسی باتیں کی کہ میں اور اماں قائل ہو گئے۔ ویسے بھی نگین تو پیروں فقیروں کے پاس جا کر ہی ٹھیک ہوتی تھی۔ میں نے حامی بھر لی۔ نگین میرے پاؤں پڑ گئی، خدا کے لیے مجھے یہاں مت چھوڑیں، میں نہیں چاہتی کہ میں یہاں سے اپنا علاج کرواؤں، میں ٹھیک ہو گئی ہوں، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ نگین کی باتیں سن کر اماں اور پریشان ہو گئیں۔ بولی مولوی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر جو جن عاشق ہے وہ اسے مجبور کر رہا ہے کہ وہ اس کا علاج نہ ہونے دے، ہم اسے یہیں چھوڑ کر چلیں گے۔ ہم نے نگین کو زبردستی آستانے میں چھوڑا اور خود گھر آ گئے۔ مولوی صاحب نے 3 رات کا چلہ کاٹنا تھا، اس کے بعد نگین کی حالت صحیح ہو جاتی۔ آج چلے کی پہلی رات تھی، مجھے بہت بے چینی سی ہو رہی تھی۔ اماں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، میں نگین سے اپنی شادی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میری جب نگین سے شادی ہوئی تھی وہ انتہائی خوبصورت اور کم عمر لڑکی تھی، اس کے حسن کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ اس کے ابا نے اپنی وفات سے 2 دن پہلے میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا تھا۔ میں نگین کو آج بھی چاہتا تھا اور پسند کرتا تھا، مگر نگین کی آنکھوں میں اپنے لیے کبھی محبت نہ دیکھی تھی۔ جب نگین بہا کر آئی وہ بہت کم عمر تھی، اسے کسی بات کا پتہ نہ تھا۔ مجھے اس کی معصومیت سے عشق ہو گیا، لیکن پھر رفتہ رفتہ نگین کی حالت بگڑنے لگی۔ میں اس کی اس حالت سے تنگ آ گیا تھا، البتہ مولوی عبدالکریم کے پاس جاتے ہی اس کی طبیعت سنبھل جاتی تھی۔ میں بہت پریشان تھا۔ ابھی مجھے تھی کہ اماں کے کمرے سے مجھے آواز آئی۔ میں اٹھ کر بیٹھا تو اماں کے کمرے سے مسلسل آواز آ رہی تھی۔ میں بھاگتا ہوا ان کے پاس گیا، دیکھا تو وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھیں، ان کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا اماں کیا ہوا، لگتا ہے آپ کی طبیعت خراب ہے۔ بولی بیٹے میرا دل گھبرا رہا ہے نگین کے بارے میں، نہ جانے وہ مولوی کیسا ہوگا، ہم اسے وہاں چھوڑ تو آئے ہیں بیٹا، لیکن ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ کتنا منع کر رہی تھی کہ اسے وہاں نہیں رکنا، اور پھر جوان عورت کو اس طرح ایک آستانے پر ایک جوان پیر فقیر کے پاس چھوڑ کر آنا کہاں کی عقل مندی ہے۔ اماں نے اب یہ بات کہی تھی، حالانکہ اس سے پہلے ہم پیروں فقیروں کے بارے میں ایسی کسی بات پر یقین نہ رکھتے تھے، ہماری بڑی عقیدت تھی، اور ویسے بھی ہم جہاں گئے تھے وہاں کی شہرت انتہائی اچھی تھی۔ ایسا واقعہ پہلے کبھی بھی وہاں نہیں ہوا تھا، نہ ہی وہاں پر آنے والے کبھی کوئی غلط بات ہم نے سنی تھی، مگر پھر بھی اسلام میں کچھ حدود قائم ہیں، ان حدود کی پابندی کرنا ضروری ہے، چاہے انسان نیک ہو یا بد ہو۔ مجھے بھی اس وقت احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا، نگین کو اس طرح پیر صاحب کے پاس چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے اسے کوئی ایسی بات محسوس ہوئی ہو کہ اس نے ہمیں منع کیا ہو کہ وہ پیر صاحب کے پاس نہیں رکنا چاہتی۔ ویسے بھی پہلے والے حضرت بھی تو دم کر کے بھیج دیا کرتے تھے۔ 3 راتوں کے چلے کی سمجھ نہ آ رہی تھی۔ اماں کے کہنے پر میں نے گاڑی نکالی، وہ میرے ساتھ ہی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئیں۔ انہیں لے کر میں پیر صاحب کے آستانے پر پہنچا، دیکھا تو وہاں ہلکی ہلکی روشنی تھی، سب لوگ جا چکے تھے، جبکہ پیر صاحب کا کہنا تھا کہ رات کو یہاں کچھ عورتیں آئیں گی، ان کی موجودگی میں وہ میری بیوی پر چلہ کاٹیں گے اور یہ ان کی معاون ہوں گی۔ پیر صاحب کے آستانے کی روشنی بند تھی، ہم لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں پیر صاحب نگین کو لے کر کہاں چلے گئے۔ میں نے اماں کو گاڑی میں رکنے کو کہا اور پھر چلتا ہوا پیر صاحب کے آستانے پر چلا گیا۔ یہاں پر جا کر دیکھا تو ایک مجاور کھڑا تھا، بولا میں کسی مرد کو اکیلے اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، یہاں خواتین آتی ہیں، ان کے چلے ہوتے ہیں، ان پر مختلف عوامل کیے جاتے ہیں، بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، کل دن کے وقت آئیے گا۔ تب مجھے محسوس ہوا کہ واقعی دال میں کچھ کالا ہے۔ میں نے اماں سے کہا آپ بھی آ جائیے۔ اب تو مجاور کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر خلاف توقع وہ مجھ سے لڑنے لگا، بولا کوئی عورت بھی اندر نہیں جا سکتی، اس وقت چلے کا وقت ہے، مگر میں اس کے سر ہو گیا، اماں کو اندر بھیجا اور خود اسے باتوں میں لگا لیا۔
وہ صحیح اور غلط کی بحث مجھ سے کر رہا تھا، جبکہ میں جانتا تھا کہ یہاں پر کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا۔ آخر رات کے وقت یہاں پر کون سے چلے کاٹے نہیں کرتے تھے۔ اماں جو آستانے کے اندر گئی تھیں، چیختی چلاتی واپس آئیں، بیٹا جلدی چلو، نگین رو رہی ہے، خدا جانے کیا ہوا، پیر صاحب دروازہ بھی نہیں کھول رہے۔ اماں کے کہنے کی دیر تھی کہ میں ان کے پیچھے پیچھے دوڑا۔ دروازہ واقعی بند تھا۔ نگین کی ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی، مجاور آ کر مجھے روکنے لگا، مگر جوش غیرت میں نے دروازے کو ایسی ضربیں لگائیں کہ دروازہ ٹوٹ کر چوکھٹ سے الگ ہو گیا۔ اندر دیکھا تو نگین چادر میں لپٹی بیٹھی رو رہی تھی۔ خدا نہ خواستہ کچھ ہو تو نہیں گیا، میرے دل نے سوچا۔ اف خدایا، اس کمرے کی حالت کیا بنی ہے۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ عجیب تنگ سا کمرہ تھا جس میں اور کچھ بھی نہ تھا سوائے ایک بستر کے اور ایک انگیٹھی کے۔ نگین، مولوی صاحب کہاں گئے؟ میں نے اسے کاندھے سے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ وہ خبیث مجھے یہاں بند کر کے اس دروازے سے باہر گیا ہے، نہ جانے کیا چیز لینے گیا ہے۔ مجھے اس کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ خدا کے لیے عادل، مجھے گھر لے چلیں، میں یہاں ایک منٹ نہیں رک سکتی۔ اس شخص نے مجھے اس قدر غلیظ باتیں بولی ہیں کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی۔ نگین نے کہا تو میرا غصہ ساتویں آسمان کو چھونے لگا۔ پولیس میں میرا جاننے والا ایک دوست تھا، میں نے اسی وقت اسے فون کیا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ اس آستانے کی شہرت اچھی ہے، اماں نے بھی کبھی کوئی منفی بات نہ کہی تھی، تبھی میں اپنی بیوی کو یہاں لے آیا تھا۔ پھر اماں کے ہی اصرار پر میں نگین کو یہاں چھوڑ کر گیا، مگر اب حالات مختلف تھے۔ پیر صاحب کی اصلیت کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ 15 منٹ کے بعد تھانے کی گاڑی بھی آ گئی۔ جب پولیس کی گاڑی آ کر آستانے کے باہر کھڑی ہوئی تو مجاوروں کے بھی ہاتھ پاؤں پھولنے لگے، کہنے لگے کہ ہم تو یہاں محض کام کرتے ہیں، ہم پیر سائی کو نہیں جانتے۔ پیر سائی خدا جانے کہاں گئے تھے۔ غالباً اپنے ارادے کی تکمیل سے پہلے وہ کچھ انتظامات کرنا چاہتے ہوں گے تاکہ وہ اس بات کو یقینی بنا سکیں کہ آستانے پر کوئی نہیں آ رہا، مگر انہیں میری موجودگی کی اطلاع مل گئی ہوگی، تبھی وہ کسی چور دروازے سے نکل گئے ہوں گے۔ پولیس والوں نے سارا آستانہ چھان مارا، مگر وہ شخص کہیں نہیں ملا۔ میں اپنی بیوی نگین کو لے کر گھر آ گیا۔ وہ بیچاری مارے ڈر اور خوف کے کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے چادر اڑھائی اور ہم گھر پہنچ گئے۔ نگین کی حالت انتہائی نازک تھی۔ میں نے اسے آرام کرنے کو کہا اور خود بھی سو گیا۔ صبح اٹھا تو نگین ابھی تک سو رہی تھی۔ میرے لیے اماں نے ناشتہ بنایا اور میں آفس چلا گیا۔ واپس آیا تو نگین کا رو رو کر برا حال تھا۔ میں سمجھا کہ اس کی طبیعت پھر خراب ہو گئی ہے۔ اب میں اسے کسی بھی پیر فقیر کے پاس لے جانے کے موڈ میں نہیں تھا، تبھی میں نے اس بات کا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا۔ دل میں سوچ رہا تھا کہ اب جو ہوگا اللہ کے حوالے، میں اس کا علاج کروانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ پیر فقیروں کے پاس جا کر اپنی حرمت پر آنچ آنے سے بہتر ہے کہ عورت اپنی چار دیواری میں مر جائے۔ میرا دل عجیب سا ہو گیا تھا۔ تب نگین آ کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے۔ وہ مجھے روتے ہوئے دیکھ کر بولی، مجھے معاف کر دو عدیل، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ میں بہت بے حیا اور بد چلن ہوں، میں جتنی تم سے معافی مانگوں اتنا کم ہے۔ یہ کہتی وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی۔ نگین، کیا ہوا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ مجھے۔ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں عادل، مجھے کوئی پریشانی یا مسئلہ نہیں، میری طبیعت بھی خراب نہیں، ابھی تو مجھے ہوش آیا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں، مگر وعدہ کریں اس کے بعد آپ مجھ سے نفرت نہیں کریں گے۔ میں نے سنا ہے مرد اکثر سچ سننے کے بعد اپنی بیویوں کو دھتکار دیتے ہیں۔ خدا کے لیے آپ ایسا مت کیجیے گا، مجھے میرے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے دیں۔ نگین نے کہا تو میں پرسکون ہو کر بیٹھ گیا۔ کہو نگین، میں سن رہا ہوں۔ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ کم ظرف مرد ہوتے ہیں وہ جو اپنے وعدے پر قائم نہیں رہ پاتے۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے نگین کو حوصلہ دیا تو وہ مجھے بتانے لگی۔ عادل، آپ تو جانتے ہیں کہ ابا کا رجحان مذہبی تھا، اسی وجہ سے مجھے شروع سے ہی ایسے لوگ پسند تھے جو مذہبی ہوں، ان کا انداز شائستہ ہو اور چہرے پر سنت رسول سجی ہو۔ میں اسے شاید شریعت سمجھتی تھی، مگر یہ میری محض خواہش تھی۔ ابا کے آستانے پر جو بھی شاگرد آتے میں انہیں دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھتی۔ ان کے چہروں پر عجیب سا نور ہوتا تھا۔ مولوی نور الہدا کی بیٹی ہو کر میری آنکھوں میں اتنی حیا نہ تھی جتنی نوجوانوں کی آنکھوں میں ہوتی۔ ابا نہیں جانتے تھے کہ میں کس طرح کے ناول پڑھتی ہوں
اور میری سوچ کتنی پراگندہ ہو چکی ہے۔ وہ مجھے معصوم بیٹی سمجھتے تھے، شاید آپ نے بھی مجھے ایک معصوم لڑکی ہی سمجھا ہوگا، مگر ایسا نہیں تھا۔ میں ہر چیز کے بارے میں جان گئی تھی۔ زمانے کی ہوا مجھے نہ لگی تھی، مگر کتابوں اور موبائل کے ذریعے میں نے سمجھے پوری دنیا کی سیر کر لی۔ بس اسی وجہ سے میں دن رات کسی ایسے جیون ساتھی کے بارے میں سوچنے لگی جو ہو بہو ابا کے جیسا ہو۔ انہی دنوں عبدالکریم ہمارے مدرسے میں آنے لگا۔ وہ ابا کا خاص طالب علم تھا۔ ابا بھی اس سے محبت سے پیش آتے۔ وہ تھا بھی اعلیٰ کردار کا مالک، خوش شکل اور خوبصورت، مگر جب سے میں نے اسے دیکھا تھا میرے تو دل کا چین لٹ گیا۔ میں اسے اپنا جیون ساتھی بنانا چاہتی تھی۔ ایک دن میں نے اس کے سامنے اظہار بھی کر دیا کہ میں تمہیں اپنانا چاہتی ہوں۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا، دوبارہ مجھے اس بات کا ذکر کرنے سے بھی منع کیا، مگر میرے سر پر اس کے عشق کا بھوت سوار تھا۔ مگر پھر جلد ہی ابا کو میری ان کوششوں کا علم ہو گیا کہ میں ان کی شاگردوں کے ارد گرد منڈلاتی ہوں اور میری نظریں بے حیا ہو چکی ہیں۔ تب ابا نے مجھے آپ کے ساتھ بیاہ دیا۔ جب میری شادی ہوئی تو میں بالکل بھی اس شادی کے لیے رضامند نہیں تھی، اگرچہ آپ بھی ایک باشرح انسان تھے، مگر میرا دل آپ میں نہ لگ سکا۔ تبھی میں نے عبدالکریم کے بارے میں سنا کہ وہ اسی علاقے کے ایک آستانے میں ایک گدی نشین مقرر ہو گیا ہے۔ اس آستانے کی شہرت اچھی تھی۔ میں نے اپنی طبیعت خراب کر لی اور اس آستانے تک پہنچنے کا راستہ کیا۔ یہاں پر میری ملاقات عبدالکریم سے ہوئی۔ وہ مجھے دوبارہ یہاں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں اپنے ارادے سے باز آ جاؤں۔ میں نے کہا میں اور کچھ نہ کہوں گی، بس آدھا گھنٹہ تم سے ہر جمعرات کو بات کرنے آؤں گی۔ اس نے مجھے بہت منع کیا، مگر میں نے کہا اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں زہر کھا کر اپنی جان دے دوں گی۔ عبدالکریم مجبور ہو گیا اور میری مجبوری کے سامنے وہ کچھ نہ کر سکا۔ مجھے اپنے آستانے پر بلا لیتا اور میں اس سے باتیں کر کے آ جاتی، مگر رفتہ رفتہ میری طلب بڑھتی گئی، یہاں تک کہ اس نیک دامن شخص نے خود ہی اپنا دامن چھڑا لیا اور اس آستانے سے چلا گیا۔ جس دن دوسرے پیر صاحب آئے تھے میں نہیں جانتی تھی کہ یہ وہی ہے۔ اندر جاتے ہی میں نے بے تکلفانہ باتیں شروع کر دیں۔ جب تھوڑی دیر کے بعد نظر اٹھا کر دیکھا تو میری جان نکل گئی کہ یہاں تو کوئی اور کھڑا تھا۔ یہ خبیث انسان مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ اسے میری حقیقت کا چند منٹوں میں علم ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں شور شرابہ کروں گی یا پھر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کروں گی تو یہ آپ کو میری حقیقت بتا دے گا، اور یہیں سے میری بربادی کا راستہ شروع ہوا۔ مجھے اس خبیث کے آستانے پر رکنا پڑا، حالانکہ وہ انتہائی بد کردار شخص تھا، مگر پھر خدا نے آپ کے ذہن میں نہ جانے کیسے یہ بات ڈال دی۔ شاید میرے ابا کی کوئی نیکی کام آ گئی کہ آپ مجھے لینے آ گئے، ورنہ تو میں اس دن برباد ہو جاتی۔ یہ کہہ کر نگین رونے لگی اور میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا کہ وہ کس قدر معصوم دکھتی تھی۔ مولوی صاحب کی بیٹی ہو کر اس نے اتنی بڑی بے حیائی کا کام کیا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب مجھے نگین سے نفرت تو نہیں ہے، مگر پہلے والی محبت بھی نہیں رہی۔ سوچتا ہوں کیا کروں، اسے طلاق دوں، معاف کروں، یا پھر عبدالکریم سے بات کروں کہ وہ اسے اپنے نکاح میں لے لے۔ سمجھ میں نہیں آتا۔